السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک بھائی نے مسئلہ معلوم کیا کہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں ہیں اگر وہ ہم نہیں پڑھ پائے ہیں تو ہماری فجر کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو دوستو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور اس میں وہ غلط بات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بات سے، اس مسئلے سے متعلق کچھ ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس سنت کی فضیلت کے بارے میں۔ تو دوستو حدیث مبارکہ میں فجر کی 2 رکعت سنت کی بہت تاکید آئی ہے، خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت ایسے ہیں جیسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اتنا ثواب ہے فجر کی 2 رکعت سنت کا۔ لیکن جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فجر کی 2 رکعت سنت اگر ہم نہیں پڑھ پائے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم قاعدہ اخیرہ میں امام کو پا لیں گے، امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، تو آپ فجر کی 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑیں۔ لیکن آپ نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ سنت پڑھیں گے تو پھر آپ نماز میں شریک ہو جائیے۔ اب فجر کی 2 رکعت سنت آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو آپ کب پڑھیں ان کو؟ اب آپ اس کو اشراق کے وقت پڑھیں، زوال سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کی فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنت بھی پڑھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ فرض پڑھ لیں، سنت بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں، دونوں پڑھیں۔ اور اگر آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں تو پھر اب آپ اشراق کے وقت یعنی زوال سے پہلے آپ سنت پڑھ لیجئے۔ ہاں، زوال کے بعد پھر اب سنتوں کی قضا نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو زوال سے پہلے اشراق کے وقت پڑھ لیجئے، پھر زوال کے بعد آپ نہ پڑھیں کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو مختصر طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ ان سنتوں کو زوال سے پہلے اشراق کے وقت میں پڑھ لے۔ اور اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور امام صاحب نماز پوری کر دیں گے، پھر وہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ نماز میں شریک ہو جائے، سنتوں کو بعد میں پڑھ لے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں گا، امام کو میں قاعدہ اخیرہ تک پا لوں گا، تو پھر سنتیں پڑھے، اس کے بعد پھر نماز میں شریک ہو۔ تو دوستو یہ مختصر سا مسئلہ ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔